بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل رات بہت بھاری اور بڑی سخت رات تھی، اور چونکہ کل دن بھر وہ نشریات میچ کے حوالے سے اور وہ سارا کو سلسلہ چل رہا تھا، تو رات بڑی غیر خستگی اور تھکن کا عالم تھا. اور ایسے میں جب یہ خبر ملی، اور وہ خبر ایسی تھی کہ جس پہ اب اتنے گھنٹوں گزر جانے کے بعد بھی اس پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ارشد شریف صاحب، مجھے اسی انداز سے خبر ملی جب بتانے والوں نے بتایا. میں نے کہا یہ خیریت؟ مگر نہیں، خیریت تو نہیں ہے. کیا ہوا؟ ارشد؟ کیا ارشد؟ ہی از نو مور. اور مطلب سمجھ ہی نہیں آئی کہ یعنی کہ اس پہ کیا کہا جائے. اور ابھی بھی آئی ایم شارٹ آف ورڈس. میں نے 7-8 مرتبہ اسی گفتگو میں کہا کہ کیا آپ آر یو شور کہ ایسا ہی ہو گیا؟ آر یو شور کہ ایسے ہو گیا؟ پھر بدقسمتی سے وہ تصویر دیکھنے کے بعد ہی مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی پتہ نہیں کچھ کسی اور بندے کی تصویر ہو یا کیا. بہرحال وہ ہوا ہے جو ہم سب نے سوچا نہیں تھا. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جو رات قبر میں ہے وہ تو قبر میں ہے، تو کس نے رہنا ہے؟ سب نے ہی جانا ہے. لیکن یہ جس انداز سے اور جس ماحول میں سب کچھ ہوا، یہ بہت ہی دل شکستہ کر دینے کے لیے یہ سب کافی ہے. انسان کو دل گرفتہ کر دینے کے لیے یہ سب کافی ہے. وہاں کیا واقعہ ہوا، اس کے اپنے معاملات کہ وہ کینین پولیس کے کیا اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، جو کہ کبھی میچ کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے، بہت سارے سوالات چھوڑ رہے ہیں. اینڈ دین دا فیکٹ، یہ تو ایک بہرحال فیکٹ ہے نا کہ ان کو پاکستان سے تو جانا پڑا. تو کسی پر بھی یہ وقت کیوں آ جائے؟ اگین یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رائے سے اختلاف کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ مطلب ظاہر سی بات کیا جاتا ہے، اور کسی کی رائے سے بھرپور اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن کسی پر یہ وقت کیوں آ جائے کہ اس کو یہ لگے کہ اب یہاں رہنا میرے لیے سیف نہیں ہے اور یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانے وہ. تو یہ تو بہرحال ہوا نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو کوئی قیاس نہیں ہے. تو یہ تو ہوا. اور پھر جب وہ گئے وہاں پہ، اور پھر کینیا میں کیا ہوا، اب وہاں کے جو پولیس کے اسٹیٹمنٹس ہیں، میں آپ کو اس میں سے یہ ایک جو آفس آف انسپیکٹر جنرل نیشنل پولیس سروس نیروبی کینیا ہے، میں آپ کو اس کا کچھ ٹکڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہاں کی پولیس کیا کہہ رہی ہے، کیا واقعہ ہوا، کہ وہ کہتے ہیں کہ وی ریگریٹ ٹو اناؤنس این انسیڈنٹ دیٹ اکرڈ لاسٹ نائٹ. اور وہ وہاں کے علاقوں کے نام ہے کہ کل رات جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ویر اے فورن نیشنل نیم ارشد شریف، جو کہ ایک پاکستانی نیشنل تھا جس کی عمر 50 سال تھی، وہ پولیس آفیسر کے ہاتھوں مارا گیا ہے جب وہ گاڑی نمبر فلاں فلاں میں ٹریول کر رہا تھا. یہ کینیا کی پولیس کا آفیشیل ورژن ہے. پھر وہ کہتے ہیں جناب انسیڈنٹ فالوز اے سرکولیشن فرام پنگانی پولیس آف اے اسٹولن موٹر وہیکل. پولیس کے پاس اطلاع تھی کہ ایک گاڑی ہے جو کہ چوری ہوئی ہے. کچھ آفیسرز تھے، وہ اس چوری شدہ گاڑی کو ٹریل کر رہے تھے، اور اگر میں نے اپنے الفاظ میں کہوں، جس طرح وائرلیس سے میسج چلا دیا کہ بھائی ایک گاڑی چوری ہوئی اور وہ گاڑی چوری کی گاڑی کہیں نہ کہیں یہاں گھوم رہی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈیزیزڈ موٹر وہیکل کیم اپون دا پولیس بیریئر وچ دے ڈروو تھرو. It is then that they were shot at, fatally injured, late Arshad Mohammad Sharif. National Police Service regrets this unfortunate incident. Competent authorities are currently investigating the incident for appropriate action. اور پھر بعد میں انہوں نے کنڈولنس کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک گاڑی کے چوری ہونے کی اطلاع تھی، پھر ایسے میں ہم اس چوری شدہ گاڑی کو ڈھونڈ رہے تھے. وہ گاڑی بھی چوری، ایک بیان میں کیا کہ گاڑی چوری بھی، گاڑی میں بچہ بھی تھا. تو چوری کا بھی کیس تھا اور اغوا کا بھی کیس تھا. پھر یہ بھی کہا کہ پھر وہ بچہ مل گیا. پھر چوری شدہ گاڑی کو تلاش کیا جا رہا تھا کہ اس دوران ایک جگہ پہ جہاں چونکہ ناکہ لگ گیا، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، یا سختی ہو گئی، تو بیریئر لگا دیا تھا ہم نے جگہ. اچھا، ایک بیان میں کہا بیریئر لگا دیا، ایک جگہ پہ کیا ہے کہ پتھر کچھ چھوٹے رکھ دیے گئے. اس بیریئر کو کراس کرنے کی کوشش کی. یہ گاڑی کا نمبر اور چوری شدہ گاڑی کا نمبر الگ الگ تھا، جس میں ارشد صاحب تھے، اس میں وہ تھے. انہوں نے بیریئر کراس کیا، فائرنگ ہو گئی، اور فائرنگ سے گاڑی چلانے والے کو کچھ نہیں ہوا، اور یہاں ارشد شریف صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. اگر ان کو یہ شک تھا کہ اس میں بچہ ہے، تو بچہ جس گاڑی میں شک ہو کہ بچہ ہے، اس پہ تو سر فائرنگ نہیں کی جاتی. اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ بچہ تم ریکور ہو گیا تھا، تو اگر آپ نے گاڑی بھی بچانی ہے، اگر یعنی اگر آپ کو گاڑی میں بیٹھے بندے چاہیے، تو پھر عام طور پر ٹائر پہ گولی ماری جاتی ہے. وہ نہ ہو تو پھر گاڑی روکنے کے لیے ڈرائیور کو مارا جاتا ہے. وہ بہت سارے سوالات ہیں، اور اللہ کرے کہ ان سارے سوالات کے جوابات اللہ کرے کہ مل پائیں. ورنہ روز محشر تو سب نے جواب دینا ہی ہے، لیکن اللہ کرے کہ مل پائیں جوابات، اور کہ کیا ہوا ہے.
کہ بس اس کی جو بھی حقیقت ہے جو بھی ہے وہ سامنے آ جائے. اور ہم سب دعا یہ بھی کریں ارشد شریف صاحب کے آخرت کے درجات کے لیے تو ہم بہت ساری دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں انشاءاللہ, لیکن ان کی ماں کی ہمت اور حوصلے کو بھی سب داد دیں. ارشد شریف صاحب کی والدہ نے پہلے اپنے ہسبینڈ کا یعنی ارشد شریف صاحب کے والد کا جنازہ اٹھایا. جب ان کا جنازہ پڑا تھا اس وقت اس ماں کا ایک اور بیٹا مارا گیا, شہید ہو گیا, فوج میں تھے وہ, نیوی میں تھے. تو وہ ایک گھر سے ایک دن میں 2 جنازے اٹھے, انہوں نے 2 جنازے دفنائے اور اب پھر ارشد شریف صاحب کو قبر میں اتاریں گے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو حوصلہ دے. اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. ذرا ہم آغاز کریں گے کچھ ہمارے دوستوں سے ہی, کچھ کالیگ سے ہی. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جو کہ سالوں سے ان کے ساتھ ہیں اسلام آباد آفس میں ان کے رومز. خاور گھمن صاحب تو ایئر وے سے پہلے کا ان کا تعلق ہے. جاوید چودھری صاحب خود پروگرام اینکرنگ کی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ذرا ہم آغاز ان سے کریں گے, پھر اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب سے بات کریں گے, وہ کیا کہتے ہیں اس واقعے پہ, اور گورنمنٹ کا موقف. قمر زمان قاہرہ صاحب وزیر اعظم پاکستان کے مشیر, آخری سیگمنٹ میں ان سے بات کرتے ہیں. تو پہلے آغاز کرتے ہیں کاشف عباسی صاحب, جاوید چودھری صاحب اور خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید چودھری صاحب سے شروع کرتے ہیں. جاوید بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بداوی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں ہم رسماً کہہ دیتے ہیں کہ خیریت سے ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر کیا خیریت ہوگی کہ جب ہم یہ خبر سنیں کہ یعنی ایسی خبر جس کو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آپ بتائیے جاوید صاحب, آپ نے جب یہ خبر سنی آپ کا کیا ری ایکشن تھا پہلا, کہ کیا ہوا یہ؟ دیکھیے میں رات کو تو مجھے نہیں پتہ چل سکا. صبح جب میں اٹھا تو ظاہر ہے اس کے بعد انسان موبائل چیک کرتا ہے, تو پھر سب سے پہلے مجھے یہ خبر ملی اور اس کے بعد لیٹر میں سکرول کرنا شروع کیا, اور جو میں اس خبر کی تفصیل میں جاتا گیا تو آپ یقین کریں بداوی صاحب مجھ سے بیڈ سے اٹھا نہیں گیا, اور میں 1.5 گھنٹہ وہیں پہ بیٹھ کے سوچتا رہا کہ زندگی ہے کیا, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ بہرحال نکلتا ہے. اور ایک بے یقینی جو سوسائٹی کے اندر ہے, ملک کے اندر ہے, ہمارے سسٹم کے اندر ہے, اسے اتنا مفلوج کر دیا کہ میں بڑی مشکل سے بیڈ سے اٹھا. اور پھر اس کے بعد ظاہر دوست احباب سے میں نے رابطہ کیا ہے. میرا عمران ریاض صاحب سے رابطہ ہوا, کچھ تفصیل ان سے معلوم کی, کچھ اور لوگ جو ارشد شریف صاحب اور ہمارے مشترکہ دوست تھے, کچھ ان سے پوچھا. پھر کینیا میں جو ہماری ایمبیسی ہے ان کے کچھ لوگوں سے, کچھ کینیا میں ہمارے دوست ہیں ان سے, وہ جو تفصیل ہے وہ جان کے بہت زیادہ تکلیف اور دکھ ہوا. آپ یقین کریں کہ دکھ اور تکلیف کا لفظ بھی بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے کہ ارشد شریف جس کو آپ نے 20 سال سے دیکھا ہو سکتا ہے آپ کے اور ان کے اور میرے نظریات میں فرق ہو, لیکن ریلیشن جو ہے, ایک ہیومن ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے, اور ہیومن ریلیشن جو ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. آپ اسے نہیں کاٹ سکتے, آپ خیالات کی وجہ سے اس کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. تو جو ان کے ساتھ رابطہ تھا, جو ان کے ساتھ ایک تعلق تھا, جو ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی, وہ ساری یاد آتی رہی. دوسرا وہ ہمارے طرح ایک سیلف میڈ آدمی تھا, نیچے سے اوپر آیا, پرنٹ میڈیا سے اس نے آغاز کیا, بڑی ایفرٹ کی اس بندے نے پوری زندگی اس لیول تک پہنچنے کے لیے. پھر مختلف ٹیلی ویژنس میں وہ ایک جگہ شو کیا, پھر وہاں سے بند ہوا, پھر دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ, پھر چوتھی جگہ, ہر جگہ سے وہ مختلف شوز کرتا وہ اے آر وائی کے اندر وہاں پہنچا. جاوید میں آپ کی طرف ادھر آتا ہوں. میرے ساتھ وہ کاشف عباسی صاحب, خاور گھمن صاحب, ظاہر ان لوگوں کا تو گزرا ہے, اور اسلام آباد آفس میں روم ساتھ ہیں کاشف صاحب کے اور ارشد صاحب کے, اور خاور گھمن صاحب کا تو بہت پرانا سارا تعلق ہے. خاور بھائی اب شاید زیادہ لوگوں کو نہ پتا ہو, ابھی زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ارشد بھائی کتنے مطلب ویسے کتنے ٹریجک حوالے سے گزرے ہیں, کہ ان یعنی یہ کہنے میں اتنی کربناک بات لگتی ہے کہ ان کے والد صاحب انتقال کر گئے, اور ابھی جب والد صاحب کو کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ یعنی ایک گھر اس میں میت پڑی ہوئی ہو ایک آدمی کے باپ کی, اور اس کو خبر ہے کہ تمہارے بھائی کو بھی مار دیا گیا ہے. یہ ہوا ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو فوج میں تھے. آپ اس وقت کے بھی آپ عینی شاہد ہیں. خاور گھمن صاحب, آپ کا جو تعلق ارشد صاحب سے وہ کتنا پرانا ہے؟ اب میں جو بھی میں سے بات کر رہے ہیں ان کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے جب اپنا جرنلزم شروع کیا ڈان کے ساتھ, یہ سن 2001 کی بات ہے, تو جب میں وہاں پہ ایز اے ٹریننگ رپورٹر ڈان نیوز پیپر کے نیوز روم میں گیا تو فرسٹ پرسن آئی میٹ ہی واز ارشد شریف. ہی واز جونیئر رپورٹر اوور دیئر. پھر اندر ہم نے 8-10 سال اکٹھے کام کیا. اس کے بعد پھر وہ رائٹرز چلے گئے, رائٹرز کے بعد پھر وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف چلے گئے. میں ڈان کے ساتھ ہی رہا 16-17 سال, لیکن اسلام آباد کے اندر موجود تھے, ملاقات رہتی تھی. اس کے بعد میں لندن جب مجھے ایک اسکالرشپ ملا تو ارشد صاحب ان دنوں وہاں پہ کوئی پی ایچ ڈی کا ان کا پلان تھا, وہاں پہ تھیسس وغیرہ کر رہے تھے. وہ انہوں نے آدھا تھیسس کیا, بعد میں واپس آنا پڑ گیا. انہوں نے کہا نہیں میں جرنلزم کرتا ہوں, پی ایچ ڈی بڑا تھوڑا اکیڈمک ہو جائے گا. وہاں پہ لندن میں بھی ہم نے کافی ٹائم گزارا. تو ان کے ساتھ مطلب پچھلے
24-25 साल से लगातार तल्लुक वास्ता था। मैं अभी भी किसी को बता रहा था कि एक तल्लुक होता है कि आपका वालिदैन की निस्बत से बनता है, आप बायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं। एक तल्लुक होता है आपका जो यारी दोस्ती है, किसी के साथ आपकी टाइम गुजारने से बन जाता है। तो मुझे यकीन करें मतलब कि जब से ये अंदरनाक खबर सुनी है कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अरशद के घर भी सफाई मातम है, मेरे घर भी सफाई मातम है। तो ये कल उनकी वालदा से भी जिन्होंने बात की उन्होंने बताया कि उनकी वालदा भी अरशद भाई के साथ आपका ही नाम ले रही थी कि खावर को भेजो, यहाँ पे खावर आया। मैं कल रात जब बादामी ये खबर चल रही थी, फिर बताना कैसे घर जाके ना, तो फिर इवेंचुअली फिर ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली गई कि आप जाएं उनके घर। मैं फिर गया वहाँ पे, फिर जो भी सूरत हाल है वो ऐसे वाकयात हैं। लेकिन बादामी जो उनकी वालदा का हौसला, जो हिम्मत, मैं यकीन करें कोई उसकी मिसाल नहीं है। जो लोग मिसाल देते हैं ना पहाड़ जैसा हौसला, मतलब उन्होंने अपने एक बेटे को कब्र में उतारा, अपने मियाँ को कब्र में उतारा, अब अपने बड़े बेटे को कब्र में उतार रही हैं। और जब वो रात को हम बैठे हुए थे तो वो अपने अरशद के बच्चों को दाएं बाएं बिठा के, माशाल्लाह उसके 4 बेटे 1 बेटी हैं, कि बेटा आप लोग ने अपना एक दूसरे का ख्याल रखना है, आप छोटे हैं, अब बाप नहीं रहा। तो ये बस कहानियां हैं, अब कहानियां हम याद करते रहेंगे। जहां तक अरशद शरीफ के प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, वो मेरे से आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आप एयरवाई में उनके साथ पुराने काफी अरसे से हैं, मेरा उनके साथ ताल्लुक वास्ता यकीनी तौर पर काफी बढ़ के है। लेकिन आपने एयरवाई में देखा कि अरशद शरीफ के आर्गूमेंट के साथ आपके इख्तिलाफ हो सकता है, अरशद शरीफ के जो फैक्ट्स के ऊपर आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, लेकिन अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग में आपको बदनीति कभी नजर नहीं। हाँ, ये बात ठीक है। जावेद चौधरी साहब ने भी कहा, मैंने कंप्लीटली एग्री किया, राय से इख्तिलाफ होता है लेकिन वो कन्विंस्ड होते थे इस बात पे, जो कि यानी इस बात का तो उन्होंने सबूत भी दिया ना अमली तौर पे कि हम उनकी बेशक राय से इख्तिलाफ करें, लेकिन अब वो अपनी उस राय पे खड़े रहे, अपनी राय पे कायम रहे। वो तो वो कन्विंस थे, इसलिए उस राय का इजहार करते थे, जो कि और उस राय के उसको फिर वो ज़ाती ताल्लुक, मैंने भी काशिफ भाई के प्रोग्राम में बताया कि जब ऑन एयर एक बात पे बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया और उसके एक दिन बाद में इस्लामाबाद आया, चूँकि उनके साथ नशरियात करनी थी, तो मुझे बहुत लोगों ने हैरत से पूछा कि अरे आपका तो कल ये हुआ, तो आप लोग कैसे मिलेंगे, आप लोग कैसे साथ नशरियात करेंगे। मैंने कहा भाई वो सिर्फ ऑन एयर था, उसके बाद हमारी बात हुई और बात इस अंदाज से की है मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने इस अंदाज से कहा वसीम भाई क्या हाल है, ठीक है आप खैरियत से, अरे भाई हो गया छोड़ा। यानी उन्होंने मुझे इस बात की भी इजाज़त नहीं दी कि मैं उस आर्ग्यूमेंट पर डिस्कस भी करूँ, और उन्होंने कहा बस आगे क्या यार हो जाता है, बस खैर है, और वो आगे बढ़ गए। तो वो एक ऑन एयर जब तक आर्गुमेंट की बात हो तब तक उसको अपनी हद तक रखते थे वो, लेकिन वो उसको उन्होंने कभी ज़ाती ताल्लुक में नहीं हावी होने दिया। और काशिफ अब्बासी साहब जी है ना, और काशिफ भाई आप ये बताएं, यानी ये एक सबको लग रहा है ना कि जो इसमें कुछ अभी तक जो कुछ डिस्कस हो रहा है कि ये हुआ जी, गाड़ी चोरी हुई, कीनिया में गाड़ी चोरी हुई, उस गाड़ी चोरी की FIR या जो भी वहाँ की ज़बान में कह रहे हैं वो कंप्लेन दर्ज हुई, पुलिस उस गाड़ी की तलाश में थी, एक गाड़ी में अरशद शरीफ जा रहे थे और जनाब वो बैरियर क्रॉस हुआ, उसमें बयानात में तजाद भी है, तब्दीली भी है, वो बैरियर क्रॉस किया, पुलिस ने फायरिंग कर दी, ड्राइवर महफूज रहा, अरशद शरीफ हो गए। ये तासुर है ना कि अभी इस कहानी में और बहुत कुछ है जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, उस बहुत कुछ के कभी जवाब मिलेंगे या बस ठीक है बस आगे बढ़े, पाकिस्तान में कहाँ बस ठीक ऐसे ही होता है बस। देखिए वसीम, इसमें जो आपने अभी कहा ना पुलिस के वर्जन में जरा झोल और गोल देखें कि क्या क्या है। हाँ, एक जो गाड़ी पहला वर्जन आया कि उसमें एक बच्चा था जी, बच्चा किडनैप हो गया था, यानी अगवा हो गया था। हाँ, और ये देखें कि पुलिस ने बराह रास्त डायरेक्ट 3 साइड से उसके ऊपर फायरिंग कर दी, हाँ, मुबैना तौर पे। फिर अगर आपने गाड़ी रोकनी है तो आप गाड़ी के टायर पे फायर करते हैं। हाँ, आपने अगर गाड़ी फिर भी नहीं रुक रही तो आप ड्राइवर की साइड पे फायर करते हैं। हाँ, यानी ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, हाँ, और पैसेंजर सीट का जो अरशद जहाँ पैसेंजर सीट पे बैठे थे, हाँ, उनको गोली सीधी लग गई। हाँ, तीसरा, जो लोग जिस मुल्क में रहते हैं ना ब्रदर, उनको उसके कवानीन का बहुत अच्छी तरह पता हो, हाँ, वो पुलिस को भी जानते हैं। मुझे को समझ नहीं आई कि एक रोड ब्लॉक पे पुलिस खड़ी है, वो रोक रही है, और एक आदमी है जो कहे मैंने गाड़ी नहीं रोकी, जबकि उनको पता है कि ये पुलिस बदनामे जमाना पुलिस है केनिया के अंदर, जो नैरोबी की पुलिस है। हाँ, तो मुझे ये बात भी बिल्कुल समझ नहीं आई कि आखिर ये कैसे हुआ। चौथा, जो अरशद को गोली लगी वो बड़ी क्लोज रेंज की लगी हुई नजर आ रही है, जो उसका वोट मैं नहीं देखना चाहता था वो तस्वीर, वो बड़ी करीब से लगी हुई है। जा देखिए ये बहुत से सवाल हैं इसके अंदर जिसके जवाब अब
ہمیں تو نہیں ملیں گے. اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیا, کوئی جس کی بات ہو رہی ہے کہ کمیشن بنایا جائے, اس نے انحصار کس چیز پہ کرنا ہے؟ وہ ساری انحصار جو وہاں سے انفارمیشن آنی ہے, وہاں کی انفارمیشن سے ہماری تو جوریسڈکشن ہی نہیں. تو اگر وہی کمپرومائز ہو تو پھر تو ختم ہو گئی نا بات, پھر کیا ہوگا؟ جو کہانی وہ سنائیں گے آپ کو ماننی پڑے گی, آپ کو دوسری کہانی اپنے انویسٹیگیٹرز کو بھیج نہیں سکتے. سو یہ یہیں تک ہے, یہ اس سے آگے میرا خیال ہے اللہ دیکھے گا جی. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آگے یہ معاملہ کہیں اور جائے گا. کہانی میں بہت بڑے بڑے ہول ہیں, there are too many big holes. which reminds me جاوید چودھری صاحب, حامد میر صاحب کو گولی لگی تھی, اس کے اگلے 1 یا 2 دن بعد میں آپ کے پروگرام میں مہمان تھا, اور مجھے یاد ہے وہ آپ نے سوال کیا تھا. ابھی دیکھیے عجیب بس یہ وقت کس طرح بدلتا ہے. آج ہم ایک اور کالیگ کس پہ بات کر رہے ہیں, آج میں میزبان ہوں, آپ مہمان ہیں. تو آپ نے سوال کیا تھا کہ بھئی کیا لگتا ہے اس میں کچھ سامنے آئے گا, اور میں نے وہی جواب دیا تھا جو ابھی کاشف بھائی صاحب نے دیا کہ کچھ نہیں پتہ چلے گا, اور ہمارے سب کے سامنے ہے. تو بس اس طرح بس داستانوں میں داستان رقم ہوتی چلی جائے گی اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھیں وسیم صاحب, وہ حامد میر اور اس کیس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حامد میر کے ساتھ پاکستان کے اندر ہوا تھا واقعہ, پولیس بھی ہماری تھی اس وقت, ایف آئی اے بھی ہماری تھی, اور کراچی شہر بھی ہمارا تھا, اور چینل بھی ہمارے تھے, اور اینکر بھی ہمارا تھا, لوگ بھی ہمارے تھے. تو ہم اس سوال اٹھا سکے, اس کی کئی بار انویسٹیگیشنز بھی ہوئی, اور کچھ نہ کچھ اس میں کچھ چیزیں نکلتی رہی, کچھ بند ہوتی رہی. لیکن ارشد شریف ہمارے اپنے ملک میں نہیں ہے, وہ کینیا کے اندر ہے, اور نہ وہاں پہ ہماری پولیس ہے, نہ وہاں پہ ہماری وہ رائفل ہماری ہے, نہ وہ گولی ہماری ہے. ہمارا صرف وہاں پہ بندہ تھا ایک جو اس وہ نہیں کہہ رہا نا, جو ہمارے یہاں پر ہوا اس کا ہمیں آج تک نہیں بلیک اینڈ وائٹ میں جواب ملا, تو پھر وہاں کیا ملے گا سات سمندر پار کا. اور اب یہ دوسری گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ نے ایک پوزیشن لے لی ہوئی, اور اب میرا نہیں خیال کہ وہ گورنمنٹ اپنی پوزیشن اس طرح چینج کرے گی کہ وہ اپنی غلطی مانے گی یا تسلیم کرے گی کہ یہ واقعہ کچھ اور ہوا ہے. وہاں پہ جب ایک پولیس نے نیشنل لیول پہ ایک پوزیشن لے لی, اور ان کے پریزیڈنٹ نے بھی لے لی ہے, تو وہ میں کاشف بھائی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کیس اب بہت آگے چلنے والا نہیں ہے, اس کی فائل بند ہو جائے گی. لیکن سوال یہ کہ کیا ارشد شریف ہمارے دلوں سے بھی بند ہو جائے گا, کیا اس کی آواز بھی بند ہو جائے گی, کیا جو وہ سوال چھوڑ کے چلا گیا پیچھے کیا وہ بھی بند ہو جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ قیاس ہے, اور اس قیاس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہمیں بات کرنی پڑے گی. اب یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کے 3 ہی ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. پہلا ایلیمنٹ تو آپشنز میں کہہ رہا ہوں, پہلا آپشن تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کینیا گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے ہو بہو یہ واقعہ اسی طرح ہی ہوا ہو, اور ایک آپ یہ سمجھیں کہ نادانستگی میں ایک واقعہ ہو گیا اور اس میں ایک پاکستانی وہاں پہ شہید ہو گیا. چلیں ایک تو یہ آپشن ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل سازش ہو, کوئی کنسپریسی ہو انٹرنیشنل لیول کی, کہ پاکستان کے اندر کیونکہ کنفیوژن ہے, قیاس ہے, اور اس کو تھوڑا سا ایکسلریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر ایک مزید چنگاری پھینکی جا سکتی ہے, یا تیل کی ایک اور بوتل پھینکی جا سکتی ہے تاکہ مزید چیزیں کھلے اور پاکستان مزید بدنام ہو, مزید ہائی لائٹ ہو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تھرڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے کہ جی ان کے اپنے جو دشمن ہے پاکستان کے اندر انہوں نے وہی کاروائی کی ہے. اب یہ 3 ہی آپشنز ہیں اس سارے واقعے کے اندر, لیکن سوال یہ ہے کہ اب ان 3 آپشنز پہ ڈسکس کون کرے گا, غور کون کرے گا. اچھا آپ کا یہ اوپینین ٹھیک ہے, اور اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے خاور صاحب آپ کتنے پر امید ہیں کہ اس کا کچھ سرا نکلے گا, آپ کے دوست کا, ہمارے دیرینہ ساتھی کا, یا بس؟ دیکھیں جی, امید ہے, خواہش ہے, اور گزارش بھی ہے اپنی حکومت سے. آج کل کے دور کے اندر جو ہائی ٹیک اویلیبل ہے, انویسٹیگیشن اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, پتہ چلایا جا سکتا ہے. لیکن جو حالات و واقعات ہیں کاشف عباسی صاحب نے جو بتایا ہے, اب ظاہر ہے اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہیں. ارشد شریف صاحب وہاں پہ کیوں موجود تھے, کن حالات کے اندر موجود تھے, کہاں پہ سفر کیا جا رہا تھا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا پتہ چلانا ضروری ہے. اور امید پہ دنیا قائم ہے, ہمیں امید ضرور رکھنی چاہیے, اور اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے مطلب بحیثیت مسلمان ہمارا پورا یقین ہے کہ جب انسانی جو خون ہے نہت بہتا ہے تو اس کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اس کی جواب دہی ہوتی ہے. چلیں دنیا کے کمپیوٹرز کے اندر یہ ریکارڈ نہیں اگر آ رہا تو وہ ایک جو ایسا کمپیوٹر جس کا ریکارڈ کبھی غلط نہیں ہوتا, وہ دائیں بائیں آگے پیچھے, وہ تو ریکارڈ بحیثیت مسلمان اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. تو وہ بس اللہ کے گھر جا کے پھر اس کی جواب دہی ہو جائے گی. بس ہم صبر کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہی آمین. تھینک یو سر, بہت شکریہ جاوید صاحب, خاور بھائی, کاشف بھائی. آئی وش کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس ماحول میں ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے.
لیکن یہ ہو گیا ہے. ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ کیا کہیے گا؟ میں آپ سے ایسے موضوع پہ سوال کر رہا ہوں جو کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے کہ کبھی اس بارے میں بات کر رہے ہوں گے ہم. ارشد شریف صاحب نامساعد حالات میں، عجیب و غریب حالات میں پاکستان سے نکلتے ہیں، اس کے بعد دبئی، پھر دبئی سے نکلتے ہیں، اس کے بعد کینیا، اور خبر آتی ہے کینیا میں مار دیا ان کو کسی نے. ایک شخص جس کا نام ارشد شریف ہے، اس نے ساری دنیا اور پاکستان میں آج سوگ برپا کر دی ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی قومی ہیرو مر گیا ہے، شہید ہو گیا. مرنا تو نہیں کہنا چاہیے. میں سب سے پہلے ان کے گھر گیا، صبح اٹھا ہی تو مجھے پتہ لگا. اور جن صاحب نے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ میں ساری رات سو نہیں سکا. اور ان کی والدہ حوصلے میں تھی، ان کی بیٹی بھی، اور بچے چھوٹے سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی. اور انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ میرے بیٹے کی لاش جلد منگوائیں. میں نے کہا انشاءاللہ اماں اس کو جلد اور جلد کریں گے. اور ایک ماں جس کا ایک بیٹا شہید ہوا ہو، دوسرا بیٹا بھی شہید ہو جائے، ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے. میرا ایک بھائی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا، شیخ سلیم. تو میری ماں کبھی اس کو بھولی نہیں، مرتے دم تک کوئی اس کی چیز نکل آتی تھی، کوئی شوز نکل آتے تھے، کوئی شرٹ سکول کی نکل آتی تھی تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھی. لیکن جس جرت سے میں نے ارشد شریف کی ماں کو صبح دیکھا ہے، اور جس حوصلے سے دیکھا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اس کا مشن جو ہے وہ زندہ رہنا چاہیے، اور جس سچ کی خاطر اس نے یہ قربانی دی ہے اس سچ کو بلند ہونا چاہیے. اور میں خود میں آپ سے کیا کہوں، کینیا میں گیا ہوا ہوں. اچھا. جوہانسبرگ اور کیپ ٹاؤن اور سن سٹی، اور کیا میرا مطلب ہے، اتنا کام کا آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا اور بڑے اثرات چھوڑ گیا ہے. اثرات اس لیے چھوڑ گیا کہ سارا شہر جو ہے، راولپنڈی، اسلام آباد، میں تو اسی شہر میں ہوں، میں باہر تو نہیں گیا، وہ سوگوار ہے اور ایسے محسوس کر رہا ہے کہ اس ملک کا ایک قیمتی اثاثہ اس سے چھن گیا ہے. اور اس میں کیا ہوا ہے، یہاں تک تو خبریں آتی رہی سوشل میڈیا پہ، یا میں نے تو ابھی ٹویٹر شروع کیا ہے، اس لیے مجھے اتنی کوئی زیادہ، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں ٹویٹ کا. لیکن آج میں نے ٹویٹ بھی ارشد شریف کے نام کیا اور اس کا اتنا زبردست رسپانس تھا، اور سب لوگوں نے محسوس کیا جیسے ان کا گھر کا فرد جو ہے، ان کے خون کا حصہ اور ان کا عزیز اور ان کا قریبی اس دنیا سے چلا گیا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں وہاں گئے بھی ہیں تو کچھ آپ کو یوں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، ویسے بھی ظاہر ہے آپ اتنی وزارتوں میں رہے ہیں تو آپ کا انٹریکشن رہتا ہے کئی ممالک کے ساتھ، اور اس ملک میں تو آپ گئے بھی ہیں، تو وہاں پر یعنی یہ سسٹم اتنا لالیس ہے نا کہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. چونکہ صبح سے ان کی پولیس کے اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو اس میں جھول ہے، باقاعدہ تضاد ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. دیکھیں، کیا ارشد شریف ہی رہ گیا تھا نیروبی کی پولیس کی گولی کے لیے، اور وہاں کوئی لوگ کم ہیں جن کو ماری جانی چاہیے تھی یہ؟ اور ڈرائیور کو کیوں نہیں لگی یہ گولی؟ اور ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو لگی ہے، جو میں نے پڑھا ہے. اور سارا ملک جو ہے غمزدہ ہے. اور یہ نیروبی کی گولی جو ہے صرف ارشد شریف کے لیے نہیں بنی تھی، اور یہ جو کچھ آ رہا ہے، تحریر آ رہا ہے، لوگ اس پہ یقین نہیں کر رہے. اب مجھے یقین ہے کہ اطہر من اللہ صاحب اس پر جوڈیشل انکوائری بٹھائیں گے، اور اس پر ایک تفصیلی، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب عوامی سطح کے جو فیصلے ہیں جس میں عوام کی، کیونکہ وہ خود بھی عوام سے آئے ہیں اور ایک عوام کی تحریک کے بعد آئے ہیں، انہیں احساس ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں. عوام رنجیدہ ہیں، عوام پریشان ہیں، عوام جس قدر آپ کہیں افسردگی کا عالم، اس عالم سے گزر رہے ہیں. اور
اس کی باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہاں بھی ٹیم کو جانا چاہیے. اور یعنی آپ کو بھی لگتا ہے نا پولیس کے بیانات میں جھول اور تضاد لگتا ہے آپ کو یا نہیں لگتا؟ میں ابھی تک کسی ایسے بیان سے متفق نہیں ہوں جس میں یہ پتہ لگے کہ یہ گولی جو ہے یہ اندھی گولی، یہ آوارہ گولی، یہ بے ایمان گولی اور یہ حواس باختہ گولی جو ہے ارشد شریف کے لیے ہی لگنی تھی. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. ہاں کوئی نہیں رہ گیا. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. تو اسی بنیاد پر میں نے سوال کیا کہ اگر وہاں کا سیٹ اپ، وہاں کا پولیس سیٹ اپ اور باقی سیٹ اپ ہی سپورٹ نہیں کرے گا تو یہاں ہم جوڈیشل کمیشن یا کچھ بھی بنا لیں وہ کیسے ہوگا؟ چونکہ وہاں سے معلومات جو آئیں گی اس کی بنیاد پر ہی ہونا ہے نا. اگر وہاں سے ہی صحیح معلومات نہیں آ رہی ہوں گی تو پھر ہم یہاں کیا کر لیں گے؟ یہی تو سوال تھا میرا. دیکھیں اس قوم کو ساتھ لے کر چلیں آپ، لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیں آپ، گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھیں آپ. عہدے اور وزارت عظمیٰ اور وزارتیں یہ سب عارضی چیزیں، عزت بڑی چیز ہے. آج ارشد شریف مرا ہے، ساری حکومت چلو بھر پانی میں ڈوب مری ہے. اتنی دیر بعد جو باتیں کر رہے ہیں اور ساری باتیں کر رہے ہیں، میں یہ تو فیوریبل بات کر رہا ہوں کہ بھئی ایک انکوائری میں حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں. اگر آج میڈیا اس طرح ریئیکٹ نہ کرتا ارشد شریف کی شہادت پہ تو ممکن ہے ایسے ہی سمجھا جاتا کہ ایک اور صحیح، ایک اور آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ اس طرح کیا کہتے ہیں، بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شہر نہیں، ایک شخص سارے ملک کو ویران کر گیا. میں ایک شخص جو ہے وہ سارے شہر کو نہیں، سارے ملک کو ویران کر گیا. اور حکمرانوں کو مرنا یاد نہیں ہے. جب یہ مریں گے تو، اور ضرور مریں گے، ہر ایک مرے گا، میں بھی مروں گا، لیکن یہ آن شان اور عزت اور تکریم جو لوگوں کے دلوں میں آج پائی گئی ہے یہ ہر ایک کے لیے نصیب میں نہیں ہے. لیکن شیخ صاحب ایک گتھی سلجھے گی یا پاکستان میں جو ایک طویل فہرست ہے بڑے بڑے کیسز کی گتھی نہ سلجھنے کی، جس کو آپ لیاقت علی خان صاحب سے شروع کر دیں تو بی بی تک آ جائیں، تو ہمارے بہت سارے صحافی دوستوں تک آ جائے تو یا بس یہ اس میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا؟ اگر ہم سلجھانا نہ چاہیں تو نہیں سلجھے گی، اگر سلجھانا چاہیں تو سلجھے گی. بے نظیر شہادت کے کیس میں کوئی شخص بھی، کوئی اس کا خونی بندہ ایک دن بھی تاریخ پر نہیں گیا. یہاں 107 151 کا کیس ہو جائے، سارا گاؤں جاتا ہے، بسیں بک کر کے جاتے ہیں کہ تاکہ مخالف کو پتہ لگے. تو شیخ صاحب اب یہ ارشد شریف صاحب کے اس شہادت کا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی سیاست پر اور صحافت پر کیا اثر ہوگا؟ میں تو لوگوں کے جذبات، احساسات، ان کا جوش، ان کے اندر غم، ان کے اندر ڈپریشن. میرے ایسے بھی مخالف ہیں، ایسے مخالف تھے جنہوں نے برسوں مجھے کال نہیں کی، انہوں نے بھی آج میسج کیا کہ یس شیخ رشید وی آر سیڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے شہر میں تو ویسے ہی بڑا ہو کا عالم ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا بننا ہے کہ ایک دو موٹر سائیکل والے آتے ہیں اور 4 8 دکانوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. لوگ میں خوف اور ہراس ویسے ہے. جب ایسی خبریں اور آتی ہیں تو اور ڈپریشن پھیل جاتا ہے، اور ناامیدی پھیلتی ہے، اور مایوسی پھیلتی ہے. ہر آدمی ملک چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار ہے. صحافی تو مجبور کیے گئے نا بھاگنے کے لیے، صحافی تو مجبور کیے گئے ملک چھوڑنے کے لیے. یہاں میں ارد گرد دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی ویزا لگ جائے کسی کا، بس ہمارے بس میں نہیں ہے. بہت ڈپریشن ہے. جی تھینک یو شیخ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین بریک کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید. معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاہرہ صاحب یہ کچھ ایسے موقع نہیں آتے جب بندہ بالکل ہی ہوپ لیس، ہیلپ لیس، ڈس اپوائنٹڈ کہ یار کیا بات کریں. اٹ از ٹرسٹ می ون آف دوز مومنٹس. یہ تو ظاہر ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی رائے کا اختلاف میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر کسی کو اپنی رائے کا ہوتا ہے. میں آپ کی رائے سے بھرپور اختلاف کروں، آپ میری رائے سے ٹکا کے اختلاف کریں، لیکن یہ تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے. کیا کہے گا یہ، مطلب الفاظ ختم ہے اس پہ. وسیم، ایک بہت اچھے ساتھی کا، ایک بہت اچھے دوست کا نقصان ہو گیا. ایک بڑا جرت والا بندہ صحافت کی دنیا سے نکل گیا. یہ نقصان تو خیر ہے. ابھی اس کی باقی جہتیں کیا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کوئی حادثہ ہے یا یہ کیا ہے، ابھی جب تائی خبریں ہیں اس کے بارے میں تو کوئی کنفرم نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ بات تو بہرحال ہے کہ وہ ذاتی طور پہ بھی بڑا اچھا دوست تھا مرحوم،
اور بڑا جرت والا، بڑا ذہین آدمی، بڑا ویٹی اور بڑی تحقیق کار کر کے اپنے پروگرام کرنے والا بندہ. اب جو صورتحال ہے کہ کیا کہا جائے، ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جو میری اطلاعات ہے وزیر اعظم صاحب کی کینیا کے صدر سے بھی ملاقات، بات چیت ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہاں پہ ہائیسٹ لیول پہ اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کو پروب کر کے اس کی منزل تک پہنچا جائے، اس کی گہرائی تک یہ کیا ہوا. اور قاہرہ صاحب یہ بات دیکھیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کی جہتیں بہت ساری ہیں، اس پہ قیاس بھی ہے اور جس کا اس کے بہت سارے اور پہلو ہیں، لوگوں کے بہت سارے خدشات ہیں. ایک لمحے کو ہم سب کو سائڈ پہ رکھ دیں، یہ تو فیکٹ ہے نا، اس پہ تو کوئی قیاس کی بات نہیں ہے کہ بہرحال ماحول ایک ایسا ضرور ہو گیا تھا ان کے لیے جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے نکلنا پڑا. یہ فیکٹ اٹ سیلف بھی بڑا سیڈ اور ڈسپوائنٹنگ ہے نا کہ بھائی کسی کی رائے کی وجہ سے، میں اگین پھر کہہ رہا ہوں، ہم تو آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی بحث کرتے رہتے تھے، لیکن کسی کی اختلاف رائے کی وجہ سے حالات ایسے ہو جائیں کہ اس کو یہ لگے کہ یار اب یہاں سے نکلو ورنہ معاملات خراب ہو جائیں گے. آپ مطلب جب وہ نکل رہے تھے، جب وہ نکلے تھے، تب مجھے کہاں کچھ قریب کے لوگوں نے کہ اگر وہ نہ نکلتے تو بڑے سنگین مضمرات ہوتے اور وہی معاملہ. تو یہ فیکٹ اٹ سیلف بھی تو بہت ڈسپوائنٹنگ ہے نا قاہرہ صاحب. اور باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، سارے قیاس چھوڑ دیں. وسیم یہ بات درست ہے، لیکن ایک بات ہمیں دیکھنی چاہیے، ہماری معاشرے کے اندر تلخی اتنی بڑی ہوئی ہے، ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے، سیاستدانوں کے درمیان بھی، میڈیا کے درمیان بھی، ہمارے ہاں لوگوں کے پبلک کے اندر بھی بہت زیادہ ہم انانیت کا شکار ہو گئے ہیں، سختی کا شکار ہو گئے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین کو دشمنی بنا لیتے ہیں. ہم گفتگو کرتے ہوئے یہی کام کرتے ہیں، آپ کے پروگراموں میں بیٹھے ہوئے لڑ پڑتے ہیں. جیسے ہم نے اس پروگرام کے اندر بیٹھ کے سارے پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں اور اپنے مخالف کو اس کے اپنے کردار تک پہنچانا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جس طرح کے حالات بتائے جاتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑا پاکستان، یہ بھی ہے کہ ہمیں گفتگو جو ہے، بعض اوقات وہ کہا جاتا ہے نا کہ تلخ باتیں بھی معقول انداز میں کی جا سکتی ہیں، یہ بات بھی ہے. لیکن اس طرح اس کے ساتھ ہوا جو کچھ ہوا، اب اللہ کرے کہ جب حقائق سامنے آئے تو یہ حادثہ ہی ہو، کیونکہ ادروائز تو بڑا ہی نقصان دہ، بڑا ہی تکلیف دہ اور زور صورتحال کبھی ہو جائے گی. بٹ ابھی اس کے اوپر بارے میں جتنی باتیں ہم کریں گے وہ کیا سرائیاں ہیں. لیکن سر یہ بتائیں قاہرہ صاحب سرائیوں سے ہمیں اعتراض کہ آپ یعنی اس پر تو جو ہو سکے وہ کیجئے نا، کہ دیکھیں آپ کو آپ کو اس پر افسوس ہے نا کہ آئی ایم شور کہ آپ ذاتی طور پہ بہت رنجیدہ ہیں اس پہ، مجھے یقین ہے اس بات پہ، اور میں آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. ارشد صاحب بھی ہی ہیز آلویز اسپوکن ویری ہائی اباؤٹ یو. آپ بے شک آپ کی پارٹی سے اور اس سے اختلاف ہو اور آپ کا ذاتی تعلق، جو آپ کے یہاں صاحبزادے کا بھی جو آپ کا واقعہ ہوا وہ آئے تھے وہاں پہ ساتھ، لیکن اس پر آپ کو افسوس ہے نا کہ بہرحال آپ لوگوں کی جب گورنمنٹ تھی تب یہ ایسا ماحول بنا کہ یہ ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور اس پہ ایک بات اور بھی کہ آج بھی ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کی رائے سے میں اختلاف کرتا ہوں، آپ تو کرتے ہوں گے، مجھے بھی کسی کی رائے سے اختلاف ہے، کسی کی اپروچ سے اختلاف ہے، لیکن ان کے لیے زمین تنگ ہے. کم از کم آپ لوگوں کی حکومت میں ایٹ لیسٹ یہ تو نہ ہو کہ اختلاف رائے رکھنے والوں کو یہ لگے کہ یار یہ تو زمین ہی تنگ ہو گئی ہے ہمارے لیے. دیکھیے وسیم، میں پھر کہوں گا اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے، رکھنے کا پورا استحقاق ہے، رائے بیان کرنے کا بھی استحقاق ہے. رائے بیان کرنے کا ایک اسلوب ضرور ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، باقی سب دوستوں کو بھی، کہ ہم اپنے اختلاف کو کسی دوسرے کی توہین کے طور پہ نہ بیان کریں، اختلاف رائے بیان کریں. بعض اوقات ہمارا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے پاس ہونے والی انفارمیشن جو ہو سکتا ہے معقول نہ ہو، جو ہو سکتا ہے بہت اتھینٹک نہ ہو، اس کو مصمم رائے سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پہ کھڑے ہو کے اپنی ورڈکٹ دے دیتے ہیں. اوپینین ایک اور چیز ہے، ورڈکٹ دے دیتے ہیں جس سے اگلے کا کسی دوسرے انڈیویجول بہت مناسب، بالکل صحیح. لیکن قاہرہ صاحب فرض کیجئے ایک لمحے کو کہ اگر رویہ اور انداز توہین آمیز بھی ہے، الفاظ کا چناؤ انتہائی غیر مناسب بھی ہے، تو بھی کوئی یہ تو ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کو بھگاؤ. یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا رویہ قابل برداشت نہیں ہے، کسی کا لہجہ قابل برداشت نہیں ہے، تو اس کو
اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اس پہ دھرتی تنگ ہو جائے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب اپنے گفتگوؤں کے اندر ہمیں سیاسی طور پہ بھی, باقی معاشرتی طور پہ بھی, میڈیا کے اندر بھی, اب تو ہماری عدالتوں میں بھی دیکھیے نا کیا کیا گفتگو ہوتی ہے, کس طرح کے کمنٹس پاس ہوتے ہیں, کتنی تلخی ہوتی ہے وہاں پہ بھی. تو یہ معاشرے کے اندر جو بھری ہوئی تلخی ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو جو اتھارٹی ماننا شروع ہو گیا ہے, اس کو ہمیں اس رویے کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال یہ بڑا تکلیف دہ, بڑا افسوسناک ہے کہ ہم ایک بہت اچھے ساتھی سے محروم ہو گئے. جی شکریہ قاہرہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین اللہ حافظ. ناصر